السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام قربانی میں ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہو سکتے ہیں اور قربانی کے جانوروں کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، کون سا عیب ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی اور کون سا عیب اگر ہو تو قربانی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کن کن جانوروں کی قربانی ہو جائے گی۔ بکرا یعنی بکری، گائے اور اونٹ، تین جانوروں کی قربانی شریعت میں ہے۔ اب بکری کے ساتھ بکرا بھی شامل ہے، دمبا بھیڑ بھی شامل ہیں، گائے کے ساتھ بھینس بھی شامل ہے اور اونٹ کے ساتھ اونٹنی بھی شامل ہے۔ یعنی گائے، بھینس، بکری، بکرا، اونٹ، اونٹنی، دمبا، بھیڑ، نر ہوں یا مادہ ہوں، خصی ہوں یا غیر خصی ہوں، سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ خصی ہوں یا غیر خصی ہوں، نر ہو یا مادہ ہو، یعنی گائے کی بھی قربانی ہو جائے گی، بیل کی بھی قربانی ہو جائے گی، اونٹ کی بھی قربانی ہو جائے گی، اونٹنی کی بھی قربانی ہو جائے گی، بکرا کی بھی قربانی ہوگی اور بکری کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ اب شریعت کا حکم ہے کہ قربانی کے جو جانور ہوں خوبصورت ہوں، تندرست اور فربا ہوں، مضبوط ہوں، بڑے ہوں، یہ مستحب ہے۔ اب ایک حکم ہے کہ اس کے اندر عیب نہ ہو، قربانی کے جانوروں کے اندر عیب نہ ہو۔ شریعت نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ کون کون سے عیب پائے جائیں تو قربانی ہوگی اور کتنے پائی جائے گی تو قربانی نہیں ہوگی، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ قربانی کے لیے جانور خریدنا چاہیں تو خریدتے وقت ان چیزوں کا دھیان رکھیں کہ اگر قربانی کے جانور کے سارے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، جانور کے سارے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، ایک دو دانت ٹوٹے ہوئے ہوں تو قربانی ہو جائے گی۔ ایسے ہی ناک نہ کٹی ہو، ناک نہ کٹی ہو، اگر کوئی ایسا جانور کہ جس کے کان ہی نہیں ہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں کان ہیں مگر کان چھوٹے ہیں تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر کان کٹے ہوئے ہیں تو دیکھا جائے گا تہائی سے زیادہ کٹے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، اور تہائی حصے سے کم کٹے ہوئے ہیں تو قربانی ہو جائے گی۔ کوئی ایسا جانور کہ جس کے سینگ نہ ہوں تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے ہیں اور گودا تک دکھائی دے رہا ہے، یعنی جڑ تک سینگ ٹوٹ گئی ہے، تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی، اور اگر کچھ حصہ سینگ کا ٹوٹ گیا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ ایسی جانور کے پونچھ اگر تہائی سے زیادہ کٹا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور تہائی سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ ایسے ہی اندھا جانور تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، کانا جانور تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی بہتر سے بہتر اور تندرست جانور ہو، اچھا جانور۔ اب یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں زیادہ عیب ہیں تو قربانی ہی نہیں ہوگی، اور کم عیب جو بتائے گئے ہیں تو قربانی تو ہو جائے گی مگر یہ مکروہ ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جب جانور خریدنے جاتے ہیں تو لوگ چیک کرتے ہیں کہ جانور دتا ہے یا نہیں دتا ہے، اس لیے کہ قربانی کے جانوروں کی عمر بھی بتائی گئی ہے۔ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، ان کی عمر 1 سال، گائے اور بھینس کی عمر 2 سال، اور اونٹ یا اونٹنی کی عمر 5 سال۔
اس سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی، ان سے زیادہ کے ہیں تو قربانی ہو جائے گی۔ اب جب ہم جانور خریدنے جاتے ہیں، جیسے بکرا خریدنے گئے، تو عام طور سے لوگ اس کے دانتوں کو چیک کرتے ہیں کہ دانت دتا ہوا ہے کہ نہیں، دتا ہوا یہ جانور ہے یا نہیں ہے۔ اس دتا ہوئے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اگر دتا ہوا ہے تو 1 سال کا ہے، اور اگر دتا ہوا نہیں ہے تو 1 سال کا نہیں ہے۔ جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارا وہم و گمان ہے۔ کبھی جانوروں کے دانت 1 سال سے پہلے نکل آتے ہیں، اور کبھی جانوروں کے دانت 1 سال کے بعد نکلتے ہیں۔ لہٰذا جانور کا دتا ہونا یہ کوئی اس بات کے لیے دلیل نہیں ہے کہ 1 سال اس کی عمر یقیناً پوری ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور ہمارے یہاں پلا ہو، ہمارے یہاں جانور ہو، ہمارے یہاں پلا ہو، اور ہمارے سامنے پلا ہو، 1 سال مکمل بھی ہو گیا، ہم دیکھ رہے ہیں، مگر وہ نہ دتا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور ہم خرید کر کے لائیں جو دتا ہوا ہے، ہم نے سمجھ کر کے لے لیا کہ دتا ہوا 1 سال کا پورا ہو گیا، مگر ہو سکتا ہے کہ 1 سال پورا نہ ہوا ہو۔ لہٰذا 1 سال کا پورا ہونا یہ ضروری ہے، دتا ہونا ضروری نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔